الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. عن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عمل صالح کریں، اچھے اچھے کام کریں، اچھے اچھے کام کریں، اور اچھے اچھے کام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا میں ایسے خوش نصیبوں کو بالطف خوشگوار اور مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے، اور آنے والی زندگی میں یعنی آخرت میں ان کے اعمال سے بڑھ کر اور اس سے بہتر ان کو صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں گے، اپنی رضا اور خوشنودی کی شکل میں، اپنی رحمتوں کے مظہر جنت اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں، اپنے دیدار اور اپنی زیارت کی شکل میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے: فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے، جو شخص اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے. چنانچہ اللہ کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا یہ نظام جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ عارضی ہے، وقتی ہے، فانی ہے. اس کے بعد ایک دوسرا نظام قائم ہوگا، اور سارے کے سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے، اور یہ دنیا کی جو زندگی انہوں نے گزاری ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھیں گے، اور پھر اسی کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے. اسی کو فرمایا: فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے اچھے اچھے کام کرے، اسے چاہیے اچھے اچھے کام کرے، تاکہ آنے والی زندگی اس کی کامیاب ہو، اور اس کا خالق و مالک، اس کا مولا و معبود اس سے راضی اور خوش ہو،
اور اپنے اس بندے کو اور اپنی اس بندی کو انعام و اکرام سے نوازے، اکرام و انعام سے نوازے، جہنم اور جہنم کے گناہوں عذاب سے بچا کر ان کو جنت اور جنت کی انگنت اور لاتعداد نعمتوں سے بہرور فرمائے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اچھے اچھے کام کرے، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے، جو عمل کرے جو کام کرے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں عمل کرنے کا حکم دیا ہے وہاں عمل کو صلاح کی صفت کے ساتھ متصف فرمایا۔ صرف عمل کافی نہیں ہے، صرف عمل کافی نہیں ہے، نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، ذکر اور تلاوت کرنا کافی نہیں ہے، صدقہ و خیرات کرنا کافی نہیں ہے نجات کے لیے، عمرہ اور حج کرنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جہاد کرنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ جہاد نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، تب یہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ نماز اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑھی جائے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو پھر یہ نماز نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو پھر یہ حج اور عمرہ یہ مقبول ہوگا، نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی کو فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کرو، عمل صالح کرو۔ ایک جگہ فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات پاک ہے جس نے مرنے اور جینے کا نظام قائم فرمایا، مرنے اور جینے کا نظام قائم فرمایا، موت و حیات کا خالق ہے وہ۔ مقصد کیا ہے اس نظام کو قائم فرمانے کا؟ مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، دیکھے کہ تم میں سے کون کیا کرتا ہے، کون اچھے اچھے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کون بس جانوروں کی سی زندگی گزارتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کا کون اچھے اچھے بھلے بھلے عمدہ عمدہ کام کرتا ہے۔ قاضی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، جلیل القدر عالم عابد اور زاہد ہیں۔ ان سے پوچھا گیا احسن عمل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عمل سے کیا مراد ہے؟ یا دوسری آیت میں جو کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے، عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ بس اوقات آدمی دنیا میں بڑی محنت اور مشقت کے کام کرتا ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ واہ واہی، کہ لوگ واہ واہ کریں، میرا نام ہو، مجھے شہرت حاصل ہو، اور لوگ میری معتقد بن جائیں، میری بزرگی کے قائل ہو جائیں، اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں لوگوں کو، لیکن فرمایا کہ کام کرے کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب، اللہ کا چہیتا اور اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، یہ مقصد۔ فرمایا یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے
کہ اس کام کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے کیا ہے، اس کو کرنے اور انجام دینے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا کہ جس عمل کے اندر یہ دونوں صفت پائی جائے گی کہ وہ کام اللہ کے لیے کیا گیا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہے، تو اس عمل کو احسن عمل کہا جائے گا، اس عمل کو عمل صالح کہا جائے گا۔ ایک شخص ہے، اس نے ایک عمل کیا، نماز پڑھا، ذکر کیا، تلاوت کیا، ایک مسجد تعمیر کرائی، ایک مدرسہ تعمیر کرایا، کہیں لوگوں کی ضرورتوں کے لیے کنواں کھدوا دیا اور ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر دیا، گرمی بہت ہے، مسجد میں اے سی لگوا دیا، کولر لگوا دیا۔ مقصد اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ لیکن کام کرنے کا جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق اس نے کام نہیں کیا، لیکن کیا ہے اللہ کے لیے، کیا ہے اللہ کے لیے، لیکن کام کرنے کا جو طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا تھا اس طریقے کے مطابق نہیں کیا، تو یہ عمل صالح نہیں ہے۔ اس لیے کسی عمل کے عمل صالح ہونے کے لیے جو دو شرطیں تھیں اس میں سے ایک پائی گئی اور ایک نہیں پائی گئی۔ دو شرطیں کیا تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو جس کو اخلاص کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جس کو اتباع سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس نے اخلاص کا اہتمام تو کیا لیکن اتباع سنت کا اہتمام نہیں کیا۔ یا ایک شخص ہے، اس نے بالکل اتباع سنت کا اہتمام کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے وہ کام کیا تھا اور کرنے کو کہا تھا اس کے مطابق کیا، لیکن اخلاص نہیں ہے، تو یہ عمل احسن عمل نہیں ہے جب تک کہ دونوں صفت اکٹھا نہ ہو، اخلاص اور اتباع سنت، اخلاص اور اتباع سنت۔ اور جب بندہ ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص بھی ہو اور اتباع سنت کا مکمل اہتمام بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں سے کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، اچھے اچھے کام کیے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو جنت الفردوس کے وہ وارث ہوں گے، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہوگا، جنت الفردوس میں ان کی خاطر و مدارات کی جائے گی، ان کی ضیافت کی جائے گی، انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ایک جگہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، کوئی بھی حاکم ہو، محکوم ہو، جو کوئی ہو، ایمان والا ہے اور عمل صالح کر رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، کسی بھی خاندان اور برادری سے تعلق، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم دنیا میں اس کو پرلطف، خوشگوار، مزیدار زندگی عطا کریں گے، اس کی زندگی میں بے سکونی نام کی، بے چینی اور بے قراری نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کبھی اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آئے گا کہ میں مر جاؤں، خودکشی کر لوں، اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کے چراغ کو گل کر لوں۔ جب آدمی بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، بے سکون ہوتا ہے، تو اس طرح کے خیالات آتے کہ نہیں آتے؟ اور آج تو آئے دن اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں، خودکشی کر لیا، اور خودکشی کرنے والا ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب ہو نہیں، بہت بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں،
بہت بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، بڑی شہرت اور عزت والے ہوتے ہیں، دنیا میں بڑے عہدے اور منصب والے ہوتے ہیں، وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیوں خودکشی کی ہے بھائی؟ سب کچھ تو تھا تمہارے پاس، کون سی پریشانی تھی؟ سکون نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، پھر کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ سکون نہیں، سکون نہیں ہے۔ تو جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتے ہیں، راحت عطا فرماتے ہیں، خوشی عطا فرماتے ہیں، اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ خالی پیٹ ہوتا ہے لیکن مست ہوتا ہے، وہ خالی پیٹ ہوتا ہے لیکن مست ہوتا ہے، بدن چھپانے کے لیے گد کا کپڑا نہیں ہے لیکن مست ہے، مست ہے، سونے کے لیے نرم نرم گدے اور بستر نہیں ہے لیکن سکون کی نیند سو رہا ہے، سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اس کے پاس بنگلے نہیں ہیں، محلات نہیں ہیں، کوٹھیاں نہیں ہیں، کنڈیشن نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، جھوپڑ پٹی ہے، لیکن آرام سے سکون سے مزے کی زندگی جی رہا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں سنا ہوگا کسی اللہ والے نے خودکشی کی ہے، وزیر اعظم نے خودکشی کی ہے، صدر نے خودکشی کی ہے، ممبر پارلیمنٹ نے خودکشی کی ہے، اور ہیرو اور ہیروئن نے خودکشی کی ہے، بڑے بڑے کھلاڑیوں نے خودکشی کی ہے، بڑے بڑے مالداروں نے خودکشی کی ہے اور کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سنا ہوگا کسی اللہ والے نے خودکشی کی ہو، کسی نمازی نے خودکشی کی ہو، کسی حاجی نے خودکشی کی ہو، کسی حافظ نے خودکشی کی ہو، کسی نیک اور فرما بردار نے خودکشی کی ہو، کسی متقی و پرہیزگار نے خودکشی کی ہو۔ کیوں؟ اس کو خودکشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے پاس اتنی عظیم نعمت ہے ایمان اور عمل صالح کی شکل میں، جس کی برکت سے اس کو سکون ہی سکون ہے، قرار ہی قرار ہے، چین ہی چین ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اسی کو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس کو پرلطف زندگی، سکون و اطمینان کی، چین کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جب یہ بندہ دار العمل سے منتقل ہو کر دار الجزا میں آئے گا، دار العمل سے منتقل ہو کر دار الجزا میں آئے گا، تو ہم اس کے عمل سے کہیں بہتر اور بڑھا کر اس کو صلہ عطا کریں گے، کہیں بہتر اور بڑھا کر اس کو صلہ اور بدلہ عطا کریں گے۔ اللہ کی رضا کی شکل میں بدلہ ملے گا، اللہ کے دیدار کی شکل میں بدلہ ملے گا، اللہ کی محبت اور پیار کی شکل میں بدلہ ملے گا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی شکل میں بدلہ ملے گا، اللہ کی رحمتوں کے مظہر جنت اور جنت کی انگنت اور لا تعداد لا فانی نعمتوں کی شکل میں بدلہ ملے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دنیا دار جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کی زندگی عمل صالح کے نور سے جگمگا نہیں رہی ہے، وہ جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے نکما ہوتا جاتا ہے، ناکارہ اور بیکار ہوتا جاتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ نکما ہوتا جاتا ہے، ناکارہ اور بیکار ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ورثہ اس کے مرنے کی تمنا کرنے لگتے ہیں، آرزو کرنے لگتے ہیں۔ اور مغربی ممالک میں تو بوڑھے خانوں میں لے جا کے ڈھکیل دیتے ہیں، گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں، اس کو اپنے باپ کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں، اپنی ماں کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں، کہاں لے جا کے پھینک دیتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاں بڈھوں کی پرورش ہوتی ہے وہاں لے جا کے ڈال دیتے ہیں نا۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے، ایمان والا ہے، اور اعمال صالحہ کے نور سے اس کی زندگی منور ہے، جگمگا رہی ہے، وہ جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا قیمتی ہوتا جاتا ہے، جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا قیمتی ہوتا جاتا ہے، اس کی ویلو، اس کی قیمت اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اپنی تمام مخلوقات میں، کتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، کوئی گن سکتا ہے؟ انگنت اور لا تعداد مخلوقات ہیں، فرشتوں کی شکل میں ہیں، جن کی شکل میں ہیں، آسمان اور زمین کی شکل میں ہیں، چاند سورج اور ستاروں کی شکل میں ہیں، نہ جانے کتنے حیوانات اور نباتات اور جمادات کی شکل میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چار قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت انسان کو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھے، عمدہ اور بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، جانوروں کو دیکھ لیں، ایک سے ایک جانور ہیں، خوبصورت سے خوبصورت، لیکن انسان جیسا کوئی ہے؟ یہی حال فرشتوں کا بھی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نور سے پیدا ہوئے، ان کے کتنے پر ہیں؟ 500 پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ انسان کو ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت۔ چنانچہ جب وہ بچہ ہوتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے، چلتا ہے، دوڑتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، اور جب جوان ہو گیا تو پوچھنا ہی کیا، جوان ہو گیا تو پوچھنا ہی کیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہی نے اس کو نطفے سے پرورش کر کے، تربیت کر کے کہاں سے کہاں پہنچایا کہ جو دیکھتا ہے دیکھتے ہی رہ جاتا ہے، عاش عاش کرتا ہے، اور پھر ہم اس کو دھیرے دھیرے روح بزوال کرتے ہیں، روح بزوال کرتے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو پست سے پست حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، پھر ہم اس کو پست سے پست حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ ایسا ہو گیا کہ نہ اس کو دکھائی دے رہا ہے جبکہ وہ دور کی دیکھا کرتا تھا، نہ سنائی دے رہا ہے جبکہ وہ دور کی سنا کرتا تھا، چل نہیں پا رہا ہے، خود سے بیٹھ نہیں پا رہا ہے، اپنا کوئی کام خود سے نہیں کر پا رہا ہے، پست سے پست حالت اور نکمی عمر تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے، اس کی زندگی خود اس کو تنگ محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ والے ہیں، وہ نکمے نہیں ہوتے، وہ ناکارہ نہیں ہوتے، بلکہ جتنی ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ قیمتی ہوتے جاتے ہیں، جتنی ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ قیمتی ہوتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ جوانی میں تہجد پڑھتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے، تہجد نہیں پڑھ پا رہے ہیں، لیکن بغیر تہجد پڑھے ان کے نام عمل میں تہجد کا ثواب لکھا جا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، لکھنے والے فرشتوں سے، کہ دیکھو میرا یہ بندہ جب تک اس کے اندر تہجد پڑھنے کی سکت تھی تہجد پڑھتا تھا، اب یہ کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کمزور میں نے کیا ہے، بوڑھا میں نے کیا ہے، اب یہ تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ اگر یہ طاقتور ہوتا، صحت مند ہوتا، تہجد پڑھتا، لہذا تہجد کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھتے رہو۔ وہ ٹھاٹ سے سو رہا ہے ٹانگ پھیلا کر کے، اور اس کے نام عمل میں تہجد کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ جب جوان تھا، صحت مند تھا، تو یوم الخمیس، یوم الاثنین کے روزے رکھا کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا، اب روزے نہیں رکھ پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ جب تک صحت مند تندرست تھا، یوم الخمیس، یوم الاثنین کے ایام بیس کے روزے رکھا کرتا تھا، لیکن اب میں نے اس کو بوڑھا کر دیا ہے، میں نے اس کو کمزور کر دیا ہے، میں نے اس کو بیمار کر دیا ہے، اس بڑھاپے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، اس کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، اس بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، لہذا ان روزوں کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھتے رہو، ان روزوں کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھتے رہو۔ اور اگر زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا کہ اس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے اس عمل سے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اپنی قبر میں پڑا ہوا ہے،
لیکن اس کے اس عمل کا ثواب اس کی قبر میں پہنچ رہا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں پانی کی ضرورت تھی، پانی کی قلت تھی، لوگ پریشان تھے، اس نے پانی کا بندوبست کر دیا، وہ دنیا سے چلا گیا اور وہ نہر بہہ رہی ہے، وہ کنواں جاری ہے، چشمہ بہہ رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے ایسا اجر ہے، ایسا اجر ہے، ایسا اجر ہے جو غیر منقطع ہے، ختم نہ ہونے والا ہے، بند نہ ہونے والا۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ ایمان اور عمل کی برکت، ایمان اور عمل کی برکت۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، جو کوئی اچھے کام کرتا، اچھے کام کسے کہتے بھی بتایا تھا نا، اللہ کی رضا کے لیے ہو، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو جو آدمی اچھے کام کرتا ہے بشرطے کہ ایمان والا ہو۔ اس لیے کہ اگر ایمان نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، تو آدمی کتنے اچھے کام کرے، کتنے بڑے کام کرے، آنے والی زندگی میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ چنانچہ عیسائیوں کو آپ دیکھیں گے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بیماروں کا مفت میں علاج کر رہے ہیں، اور بوڑھوں کی مفت میں پرورش کر رہے ہیں لے جا کر کے۔ جو لوگ غریب ہیں، نادار ہیں، ان کے بچوں کو مفت میں تعلیم دے رہے ہیں، اور جہاں آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، لوگ بے گھر بے در ہو جاتے ہیں، ان کو گھر در والا بناتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ لیکن کتنے اچھے کام ہیں، لیکن ان کے ان اعمال کا صلہ اور بدلہ آنے والی زندگی میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں۔ یہاں ملے گا، یہاں ملے گا، یہاں ملے گا۔ اب جیسے ابھی مسجد میں کھڑے ہو کر کے ہم ان کے اس عمل کی تعریف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہی اس کا بدلہ ہے، یہی اس کا بدلہ ہے۔ اسی کے صلے میں، اسی کے بدلے میں، انہی اعمال کے صلے میں ان کو شہرت ملتی ہے، دنیا میں عزت ملتی ہے، نیک نامی ملتی ہے، ان کو صحت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، کھانا پینا ملتا ہے۔ یہ سب جو کچھ مل رہا ہے ان کے انہی اعمال کے صلے میں مل رہا ہے، بدلے میں مل رہا ہے۔ ایک کافر ہے، کافر ایمان والا نہیں ہے، لیکن کافر بھی بسا اوقات اچھے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کے اس اچھے کام کا صلہ اور بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی، اس لیے کہ آخرت میں ان اعمال کے مؤثر اور کارگر ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اسی لیے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے قید لگائی فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن، جو کوئی اچھے کام کرے بشرطے کی ایمان والا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی ان کوششوں کی ناقدری نہیں ہوگی، ان کی ان کوششوں کی، ان کی ان محنتوں اور قربانیوں کی، ان کے ان مجاہدوں کی ناقدری نہیں ہوگی۔ کہیں بھول نہ جائیں، 60 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 60 سال سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ذکر اور تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کہیں ہمارا کوئی عمل یعنی بھول نہ جائے جس کا بدلہ ہم کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کو نوٹ کروا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی چیز لکھ لی جاتی ہے تو ہم کو اطمینان ہو جاتا ہے، جب کوئی چیز لکھ لی جاتی ہے تو ہم کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اطمینان کے لیے لکھنے کا بھی نظام قائم فرما رکھا ہے کہ تمہاری ہر نقل و حرکت ہم لکھوا رہے ہیں، اگر اچھی نقل و حرکت ہے تو اس کا صلہ ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ یہ نقل و حرکت تمہاری اچھی نہیں ہے تو پھر اس کی سزا بھی تم کو بھگتنی پڑے گی۔ غرض ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہمارا ایمان پختہ ہو، ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہمارا ایمان پختہ ہو، اور ساتھ ایمان کے تقاضوں پر ہمارا عمل ہو، ہم اچھے کام کرنے والے ہوں، جو بھی کام کریں چھوٹا بڑا، چاہے اس کا تعلق ہماری بدن سے ہو، چاہے ہمارے مال سے ہو، چاہے ہمارے عزم اور ارادے سے ہو، وہ سب کچھ کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو،
اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تادم آخر اس نعمت سے ہمیں بہرور رکھیں، مالا مال رکھیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائیں، عمل صالح کی توفیق سے مالا مال فرمائیں۔ ہم جو بھی کام کریں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب تک دنیا میں زندہ رہیں اللہ کے بن کر جئیں اور اللہ کی مان کر جئیں۔ جب دنیا سے جائیں تو اللہ کے بن کر کے جائیں اور اللہ کی مانتے مانتے جائیں۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.